السلام علیکم۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ آپ نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ پس اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کفارات، یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت، سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا، وہ کن چیزوں میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے،
نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ و مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعرض کرنے کی صورت میں مطالبہ و مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، کہ جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و رفیع، اور اسے مخصوص حیت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اجرنی من النار
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی زدنی علما۔